حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے۔ آپ کی پیدائش 4 سن ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی، ان کا عقیقہ کیا اور ان کا نام حسین رکھا۔ یزید کی خلافت اور حضرت حسین کا انکار۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے یزید نے خلافت کا اعلان کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ کوفہ والوں کی دعوت۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ہزاروں خطوط آئے۔ ان خطوط میں کوفہ والوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو اپنا امام مانیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا پتہ چلائیں۔ شروع میں تو کوفہ والوں نے حضرت مسلم کا استقبال کیا، لیکن جب یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنایا تو اس نے ظلم اور دھونس سے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ سفر کربلا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ نے سفر جاری رکھا۔ آپ کا مقصد تھا کہ حق کو ظاہر کریں اور امت کی اصلاح کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ وہاں یزیدی فوج نے آپ کا راستہ روک لیا اور پانی بند کر دیا۔ ایک طرف دریائے فرات تھا اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اہل بیت کے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ کربلا کا معرکہ۔ 10 محرم کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزیدی فوج کے سامنے فرمایا، میرے بارے میں سوچو، میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، کیا تم مجھے قتل کرنے جا رہے ہو؟ لیکن فوج نے کوئی بات نہ مانی۔ پھر وہ جنگ ہوئی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت حسین کے ساتھ صرف بہتر جانثار تھے اور سامنے یزیدی فوج 30,000 کے قریب تھی۔ حضرت حسین کے ساتھ ہی بہادری سے لڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی لینے گئے لیکن شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ جو چہرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جو نوجوان تھے شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین خود میدان میں آئے، زخمی، پیاسے، مگر حق پر قائم رہے۔ آخرکار آپ بھی شہید کر دیے گئے۔ آپ کا سر مبارک کاٹ کر ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور پھر دمشق میں یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ کربلا کا پیغام۔ حضرت حسین کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ظلم کے سامنے جھکنا حرام ہے، اگر دین کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دے دینی چاہیے۔ بعد میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ نے قید میں بھی یزید کے دربار میں حق بیان کیا اور یزید کو رسوا کر دیا۔ حضرت حسین اور اہل بیت کی قربانی اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے، زندگی عزت کے ساتھ گزارو ورنہ موت بہتر ہے۔